السلام علیکم دوستو۔ بھوک ایک ایسی انسانی جبلت ہے جس سے یہ ویڈیو دیکھنے والا ہر خاص و عام واقف ہوگا۔ دوستو، یہ بھوک ہی ہے جو انسان سے چوری چکاری، دھوکے بازی اور قتل جیسے جرائم سرزد کرواتی ہے۔ لہٰذا آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا قصہ سنانے والے ہیں جسے تاریخ انسانی کے بھوکے ترین انسان کا خطاب حاصل ہے۔ ایک ایسا انسان کہ جس کی بھوک سے نہ تو کتے بلی محفوظ تھے اور نہ ہی قبرستان کے مردے، بلکہ اس کی یہ بھوک جب اپنے عروج پر پہنچتی اور کھانے کو کچھ نہ ملتا تو وہ اپنے ہی جسم کا گوشت کھانے لگتا۔ دوستو، یہ ذکر ہے سن 1772 عیسوی کا، جب فرانس کے علاقے لیون میں ترارے نام کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ پیدائشی طور پر یہ بچہ ایک سنگین بیماری میں مبتلا تھا جس کے سبب یہ ہر وقت حالت بھوک میں رہا کرتا۔ دوستو، یہ دور فرانس کی تاریخ کا بدترین دور تھا کہ جس میں عام لوگوں کو 2 وقت کی روٹی تک میسر نہ تھی، تو ایسے حالات میں کون ترارے کو لامحدود کھانا فراہم کرتا یا اس کی بیماری پر توجہ دیتا؟ اس کے ماں باپ بھی ترارے کو ہر وقت کھانا فراہم کرنے سے قاصر تھے، لہٰذا اس نے اپنی بھوک سے مجبور ہو کر گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ پکڑے جانے پر ترارے کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اب ترارے چوروں اور جسم فروش عورتوں کے ایک گروہ کا حصہ بن گیا اور ان کے ساتھ فرانس کے مختلف علاقوں میں گھومنے لگا۔ بدماشوں کا یہ گروہ بھی اس کی بے تحاشا خوراک پوری نہ کر سکا اور ترارے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر لکڑی، پتھر، بوتلوں کے ڈھکن، یہاں تک کہ آوارہ کتے اور بلیاں تک کھانے لگا۔ یہ جانوروں کو اس طرح کھاتا کہ ان کا خون تک نچوڑ کر پی جاتا، بلیوں کو ان کی ہڈیوں اور بالوں سمیت ہضم کر جاتا۔ دیواروں پر گھومتی چھپکلیاں اور بلوں میں چھپے سانپ اس کی مرغوب ترین غذا تھی۔ یہ دن بھر کچرا پھینکنے کی جگہوں پر ان کی تلاش میں مارا مارا پھرتا۔ دوستو، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب کتے اور بلی سمیت تمام جانور اسے دور سے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جایا کرتے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنا کچھ کھانے کے باوجود ترارے کا جسم انتہائی دبلا پتلا اور اس کا وزن 45 کلو سے زیادہ نہ تھا۔ چونکہ اس دور میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہ کی تھی، اس لیے ڈاکٹرز ترارے کی یہ بیماری سمجھنے سے قاصر تھے۔ بہت سے ڈاکٹرز نے ترارے اور اس کی غیر معمولی بھوک کا معائنہ کیا، لیکن وہ کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ جیسے جیسے ترارے کی عمر بڑھتی رہی، اس کے بے تحاشا کھانے کے اثرات اس کے جسم پر رونما ہونے لگی۔ اب ترارے کے جسم سے انتہائی گندی بدبو آنے لگی تھی۔ رفع حاجت کے لیے جب یہ شخص واش روم جاتا تو اس کے بعد کئی گھنٹوں تک یہ واش روم اس قابل نہ رہتا کہ کوئی دوسرا انسان اسے استعمال کر سکے۔ ترارے جہاں کہیں سے بھی گزرتا، اس کی جسم کی بدبو سے آس پاس کے لوگ عاجز آ جاتے۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، کھانا، کھانا اور صرف کھانا۔ بھوک کے عالم میں وہ گٹروں سے ابلتی غلاظت سمیت اسپتال میں زیر علاج مریضوں کا خون اور دیگر آلائشات بھی کھا جایا کرتا۔ اپنی بھوک کی ہی خاطر وہ فرانس کی انقلابی فوج کا حصہ بن گیا۔ ترارے کو لگتا تھا کہ اسے آرمی میں جانے کے بعد بھرپور مقدار میں کھانا ملے گا، اور وہاں ایسا ہوا بھی۔ آرمی میں ترارے کی بڑھی ہوئی خوراک کے پیش نظر اسے 4 آدمیوں کا راشن دیا جانے لگا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ کھانا بھی اس کی بھوک مٹانے کے لیے کافی نہ تھا۔ چنانچہ اب وہ باقی سپاہیوں کا بچا کچا کھانا اور باورچی خانے کا کچرا کھانے لگا۔ فرینچ آرمی کے افسران کو جب اس کی بیماری کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے علاج کی خاطر ملٹری ہاسپٹل بھیج دیا، لیکن اپنے دور کے ماہر سرجنز بھی ترارے کی اس بیماری کی تشخیص نہ کر سکے۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر الیگزینڈر کو جب ترارے کی اس صلاحیت کا پتہ چلا کہ وہ کوئی بھی شے بآسانی نگل سکتا ہے، تو اس نے ترارے کو ایک مخبر کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بطور امتحان الیگزینڈر نے کاغذ پر ایک عبارت لکھ کر اسے لکڑی کے ایک باکس میں بند کیا اور ترارے سے اسے نگل جانے کو کہا۔ ترارے کے لیے یہ ایک بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لہٰذا وہ اسے فوراً نگل گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب وہ رفع حاجت کے لیے گیا تو یہ باکس واپس لا کر اس ملٹری آفیسر کو دے دیا۔ اس نے دیکھا کہ باکس کے اندر کاغذ صحیح سالم حالت میں موجود تھا۔ اب ترارے کو ایک غریب کسان کے کپڑے پہنا کر جرمنی روانہ کر دیا گیا۔
جہاں اسے ایک فرینچ جنرل تک پیغام پہنچانا تھا جو جرمنی کی جیل میں قید تھا۔ بدقسمتی سے تراری یہ پیغام پہنچانے کے دوران خود بھی جرمن فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ صرف ایک دن کے تشدد کے بعد تراری نے تمام معلومات جرمن افواج کے گوش گزار کر دیں اور رفع حاجت کے بعد وہ خط بھی ان کے حوالے کر دیا جو اسے فرینچ جنرل تک پہنچانا تھا۔ اب جرمن افواج نے تراری کو پھانسی کی سزا سنائی، لیکن جب ان لوگوں کو تراری کی غیر معمولی بیماری کا پتہ چلا تو انہوں نے یہ سوچ کر اسے زندہ چھوڑ دیا کہ اس کی زندگی ہی اس کے لیے موت سے بدترین سزا ہے۔ یوں تراری واپس اپنے ملک فرانس آ گیا۔ یہاں واپس آ کر اس نے ایک سرکس میں ملازمت اختیار کی جہاں یہ تماشبین کے سامنے بڑے بڑے جانور، سیبوں کی ٹوکریاں اور نہ جانے کیا کیا چٹ کر جاتا، لیکن یہ سلسلہ بھی کچھ زیادہ عرصے نہ چل سکا اور تراری کو اس کی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ عمر کے ساتھ ساتھ تراری کی بھوک بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر وہ ایک اسپتال میں پہنچا اور ڈاکٹر سے التجا کی کہ وہ اسے اس بیماری سے نجات دلوا دیں۔ یہ کافی عرصے تک اسپتال میں زیر علاج رہا، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر اس کی اس عجیب و غریب بیماری کی تشخیص نہ کر سکا۔ بالآخر ایک دن اسی اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی علائشات اور ایک 14 ماہ کے بچے کو کھانے کے الزام میں یہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد تراری قبرستان میں نظر آتا جہاں یہ مردہ انسانوں کا گوشت کھا کر اپنا گزر بسر کرتا۔ 1798 عیسوی صرف 26 سال کی عمر میں تراری انتہائی مفلسی اور قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب ڈاکٹرز نے اس عجیب و غریب انسان کا پوسٹ مارٹم کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا پیٹ 6 لوگوں کے برابر تھا۔ تراری کی غذا کی نالی اور اس کا جبڑا بھی عام لوگوں سے بہت زیادہ بڑے تھے۔ اس کا معدہ انتہائی سوجن اور زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے تمام جسم میں پسو پیپ پڑی ہوئی تھی اور اس کے جسم سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ ڈاکٹرز کو اس کے پوسٹ مارٹم کے دوران کئی الٹیاں ہوئیں۔ دوستو، اس وقت کے ڈاکٹرز تراری کو لاحق ہونے والی بیماری سے لا علم تھے۔ البتہ موجودہ دور میں اس بیماری کو پولی فیگیا یا ہائپر فیگیا کا نام دیا جاتا ہے اور آج سائنس اس بیماری کا علاج بھی دریافت کر چکی ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔